حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، ماہ رمضان المبارک کا آج آخری جمعۃ المبارک یقینی طور پر جمعۃ الوداع کی ان بابرکت گھڑیوں میں اور آپ یہاں حاضر ہیں۔ یہ جمعۃ الوداع اس لحاظ سے ایک تو خوشی کا موقع بھی ہے کہ عید ہے، اور رمضان کے اندر چونکہ جمعہ کو بھی عید کا دن کہا گیا اور یہ رمضان کا جمعہ ہے، اور ایک لحاظ سے انسان غم اور دکھ کی کیفیت کے اندر بھی ہوتا ہے، کیونکہ رمضان کا آخری جمعہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ سحری کی رونقیں، افطار کے مزے، قرآن مجید کی صداؤں کی وہ دل نشین آواز، نماز تراویح کا خوبصورت منظر اور ماہ رمضان کی وہ برکتیں ایک سال کے لیے پھر ہم سے جدا ہو رہی ہیں۔ اب اگلے سال بشرط زندگی، اگر زندگی نے وفا کی تو پھر یہ ماہ رمضان کی برکتیں اور رحمتیں ہمیں دیکھنا نصیب ہوں گی۔ ماہ رمضان کے آخری جمعۃ المبارک پر آج جس موضوع پر میں آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ تو ماہ رمضان کی ایک خاص نسبت ہے قرآن مجید کے ساتھ، اور اس ماہ کے اندر لیلۃ القدر جس کو 1000 مہینوں سے افضل رات کہا گیا، اور جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ حکم فرمایا کہ ماہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ وہ 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25، 27 اور 29 بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہ طاق راتوں میں سے 3 طاق راتیں ابھی باقی ہیں۔ تو آج قرآن مجید کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں قرآن مجید کے حوالے سے یہ یاد رکھنی چاہیے کہ تورات بدل گئی، زبور بدل گئی، انجیل بدل گئی۔ آج کوئی آسمانی کتاب سوائے قرآن مجید کے اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں ہے۔ تورات، زبور اور انجیل اس لیے بدل گئی کہ ان کے ماننے والوں نے اپنی مرضی کے مطابق اپنی کتابوں سے آیتیں نکال کر اپنی مرضی کے احکام اس میں شامل کیے، جس کی ایک مثال یہ عرض کروں کہ عیسائیوں پر بھی ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ عیسائی کس مہینے میں روزے رکھتے ہیں؟ وہ صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنی کتاب کا حکم بدل دیا کہ ماہ رمضان جب گرمیوں میں آتا تھا تو انہوں نے کہا کہ چونکہ گرمیوں میں روزے رکھنا مشکل ہے تو ہم ماہ رمضان کو کھینچ کر سردیوں کے موسم میں لے جاتے ہیں۔ اس طرح قرآن کا اور ان کی کتابوں کا وہ حکم اگر وہ سخت تھا تو بڑوں کے لیے اور ہوتا، چھوٹوں کے لیے اور ہوتا۔ تورات بھی بدل گئی، زبور بدل گئی، لیکن قرآن کے بارے میں خود رب کائنات نے فرمایا کہ اس قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے۔ آج 14 صدیاں گزر گئی اور کم و بیش 1439 سال گزر گئے۔ قرآن جس طرح نازل ہوا تھا سینہ مصطفیٰ پر، آج بھی اسی طرح قرآن ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کی ایک زبر بھی نہیں بدلی، ایک زیر نہیں بدلی، ایک پیش جزم لفظ تو دور کی بات ہے، اس کی حرکات و سکنات کو، قرآن مجید کی زبر زیر کو بھی کوئی نہیں بدل سکا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود رب کائنات نے لیا۔ فرمایا قرآن کی حفاظت میں خود کروں گا، اس لیے قرآن کو بدلنے کی، اس کی مثل لانے کی کوشش ہر دور میں ہوتی رہی، لیکن یہ میرے نبی کا وہ معجزہ ہے جس کو آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح جبریل لے کر حضور کے سینہ علم نشرح پر آئے، اسی طرح 14 صدیوں بعد حضور کے غلام قرآن کو اسی حالت میں حضور کے اس معجزے کی آج بھی زیارت کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا ابھی دوسری خاصیت قرآن کے حوالے سے جو تورات والوں کو نہیں ملی،
زبور والوں کو نہیں ملی، انجیل والوں کو نہیں ملی، قرآن پڑھنے والوں کو ملی۔ فرمایا حبیب تیری نسبت سے قرآن پڑھنے والوں کو ایک اور اعزاز یہ ملے گا، تورات ان کے بڑے بڑے علماء کو یاد نہیں ہے، زبور ان کے بڑے بڑے پادریوں کو یاد نہیں ہے، انجیل بڑے بڑے عیسائیوں کے پادریوں کو یاد نہیں ہے۔ فرمایا حبیب جو تجھے قرآن دیا ہے، قرآن کے ساتھ یہ اعزاز بخشا ہے، صحابہ تو صحابہ ہے، تابعین تو تابعین ہے۔ فرمایا 14 صدیاں بعد بھی اور قیامت تک بھی اس امت کے 6 سال کے بچوں کو بھی قرآن زبانی یاد ہوگا۔ فرمایا یہ تورات نہیں جو صرف کاغذ پر لکھی ہے، یہ صرف زبور نہیں جو کاغذ پر لکھی ہے، انجیل نہیں جو صرف کاغذ پر لکھی ہے، جو خود ان کے پادریوں کو بھی زبانی یاد نہیں ہے، یہودیوں کے بڑے بڑے اخبار اور علماء ان کو اپنی تورات اور زبور زبانی یاد نہیں ہے، لیکن قرآن وہ ہے اس امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہے۔ 1258 عیسوی کے اندر چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان جس نے بغداد پر حملہ کیا تھا، جس وقت لاکھوں لوگ، تاریخ کہتی ہے 10 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا، ان کا خون بہایا گیا، اور قتل عام کے بعد ہلاکو خان نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ تم اب ایسا کرو، مسلمانوں کی جو علمی وراثت ہے، علمی ورثہ ہے، اس کو لوٹو۔ فوج نے پوچھا کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا ان کی لائبریریوں کو بھی آگ لگا دو، ان کے کتب خانوں کو آگ لگاؤ، مدرسوں کے اندر جا کر کتابیں جلا دو، مساجد کے اندر کتابیں جلا دو۔ جب کتب خانے جل گئے تو ہلاکو خان نے ظلم کی انتہا کی اور اس نے اعلان کیا تھا، اس نے کہا دنیا کے اندر کوئی قرآن کا نسخہ باقی نہ رہے، قرآن کے جتنے نسخے ہیں ان کو لاؤ، آگ لگا دو، جلا کر راکھ کرو یا دریا میں بہا دو۔ اور اس نے یہ جملہ بولا تھا جو آج کا مغرب کہتا ہے، آج کا لبرل زدہ طبقہ، آج کا روشن خیال کہتا ہے کہ قرآن فتنے کی وجہ ہے۔ یہ بات ہلاکو خان نے 1258 عیسوی میں کہی تھی۔ اس نے کہا قرآن کو جلا دو، قرآن کے نسخوں کو دریا میں بہا دو۔ اور جس وقت قرآن کے نسخے مسجدوں سے، مدرسوں سے اکٹھے کر کے لائے گئے، دریا میں بہائے جا رہے تھے، تو ایک 6 سال کا بچہ دریا کے کنارے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہلاکو خان نے اس سے پوچھا تو کیوں ہنس رہا ہے؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں۔ تو کہا تیرے لیے رونے کا مقام ہے، تیری مقدس کتابوں کو دریا میں بہایا جا رہا ہے۔ اس نے کہا میں قرآن کے جلائے جانے پر، بہائے جانے پر ہنس نہیں رہا، ہلاکو خان تیری سوچ پر ہنس رہا ہوں، تیری فکر پر ہنس رہا ہوں۔ تو نے کیا سمجھا قرآن جلا کر یا بہا کر یہ سینوں سے نکل جائے گا؟ یہ تورات زبور انجیل نہیں جو 2 گتوں کے درمیان محفوظ ہے، یہ قرآن ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے غلاموں کے سینوں پر لکھا ہوا ہے۔ سیدی مرشدی سیدی مرشدی تاجدار ہم نبوت فیضان مصطفیٰ۔ توجہ ہے آپ کی حضرات، اور میں کہتا ہوں ذرا ساتھ ساتھ صاحب قرآن کی شان بھی ہو جائے۔ قرآن کا جس وقت نزول ہوا، آپ جانتے ہیں 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے وحی کا آغاز ہوا، پہلی وحی یہ تھی۔ اس کے بعد پھر 1 آیت 2 آیتیں، سرکار جہاں مناسب سمجھتے قرآن کی آیتیں رکھی گئی، اور آج یہ قرآن ترتیب کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اس جلد کے اندر جو قرآن آج ہمارے پاس ہے، یہ صدقہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت صدیق اکبر نے یوں قرآن کو اکٹھا کیا، ورنہ قرآن ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا، درخت کی چھالوں پر، کپڑے پر لکھا ہوا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر قرآن اس طرح اکٹھا ہوا، اور پھر عثمان غنی نے پوری امت کو ایک قرآن پر اس طرح اکٹھا کیا کہ لوگ اپنے اپنے لہجوں میں قرآن پڑھتے تھے۔ عثمان غنی جامع القرآن پوری امت کو ایک قرآن پر اکٹھا کیا۔ 23 سال کے عرصے میں جب قرآن نازل ہوا تو یہودیوں اور عیسائیوں نے ایک اعتراض کیا، انہوں نے کہا ہم اس نبی کا کلمہ پڑھ لیتے اگر قرآن اکٹھا نازل ہوتا۔ قرآن اکٹھا نازل کیوں نہیں ہوا؟ اگر اکٹھا نازل ہوتا تو ہم اس نبی کا کلمہ پڑھ لیتے، جس طرح تورات اکٹھی موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی، ایک ایک آیت نہیں، پوری تورات اکٹھی موسیٰ کو ملی۔ تو کہا قرآن کیوں نہیں پورا اترا؟ پورا اکٹھا اترتا۔ اب سنیے، سر دھنیے، سبحان اللہ کی صدائیں آنی چاہیے۔ رب نے فرمایا یہ میرے نبی کے غلام ہیں، میں نے ان کو مشکل میں نہیں ڈالا۔ کیسے؟ فرمایا تورات ساری اکٹھی تھی، موسیٰ کی قوم کو تو کیا ہوا؟ سارے حکم اکٹھے مل گئے، پوری تورات اکٹھی ملی،
سارے حکموں پر اکٹھا عمل نہیں کر سکے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ فرمایا یہ میرے نبی کے غلام ہیں، ان کو آہستہ آہستہ پہلے نماز کا حکم دیا، پھر روزے والی آیتیں اتری، پھر جہاد والی آیتیں اتری۔ فرمایا شراب عام تھی، کٹی حرام نہیں کی، پہلے کہا بری ہے چھوڑ تو اختیار دیا، پھر حرام کر دی۔ فرمایا یہ میرے حبیب کے غلام ہیں، میں نہیں چاہتا تھا مشکل میں پھنسے، سارے حکم اکٹھے نہیں دیے، 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا رہا۔ غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں، میزان قرآن، میزان صاحب قرآن۔ توجہ ہے کی اگلی بات سنیے۔ فرمایا پتہ ہے قرآن اکٹھا کیوں نہیں دیا؟ اکٹھا کیوں نہیں دیا؟ فرمایا تورات اکٹھی دی، لیکن کیسے؟ فرمایا موسیٰ تورات لینی ہے تو آ جاؤ۔ کہاں؟ فرمایا رب نے فرمایا طور پر آؤ۔ کہاں آؤ؟ سارے بولو یار، طور پر آؤ۔ تورات لینی ہے تو طور پر آؤ۔ فرمایا موسیٰ وہ ہیں جن کو کتاب دینے کے لیے رب نے کہا کتاب لینی ہے تو طور پر آؤ، اور مصطفیٰ وہ ہیں۔ فرمایا ابھی تجھے آنے کی ضرورت نہیں، تو بدر میں ہے تو قرآن بدر میں آئے گا، تو احد میں ہے تو قرآن احد میں آئے گا، تو حنین میں ہے تو قرآن حنین میں آئے گا، تو موتا میں ہے تو قرآن موتا میں آئے گا، تو مدینہ کے بازاروں میں ہے تو قرآن وہاں اترے گا، اگر تو مکہ کے کوثاروں میں ہے تو قرآن وہاں اترے گا، ہرا کی خلوتوں میں ہے تو غار ہرا میں اترے گا، غار سور میں صدیق اکبر کی معیت میں ہے تو قرآن وہاں اترے گا۔ فرمایا ابھی تو خلوت میں ہے تو قرآن خلوت میں اترے گا، جلوت میں ہے تو جلوت میں اترے گا۔ فرمایا ابھی پیار ہے تو اس سے پیار اتنا ہے تو عائشہ کے بستر پر ہوگا تو قرآن بستر پر اترے گا۔ سرکار کی آمد، کردار کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، دار حق نبوت۔ توجہ ہے آپ کی؟ پھر قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ قرآن کہتا ہے اگر پہاڑ پر ہم قرآن نازل کرتے، پہاڑ پر، بڑی مضبوط چیز ہے، زمین پر گڑی ہوئی ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، چٹانیں ہیں، اپنی جگہ قائم ہیں، بڑے مضبوط ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اگر یہ قرآن اترتا پہاڑوں پر تو یا اللہ کیا ہوتا؟ فرمایا ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ کانپ جاتے۔ قرآن کی ہیبت اور وقار اور رعب اور دبدبے سے ایک آیت کے اندر اتنا رعب ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، اللہ کے خوف سے، قرآن کے رعب سے، وقار سے۔ تو پھر کہاں اترا؟ پہاڑوں پر نہیں اترا، پہاڑ پھٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، تو یا اللہ کہاں اترا؟ لیکن اس سے پہلے ایک اور بات سمجھ لیجئے، ایک آیت قرآن کی، ایک آیت اترنے لگتی ہے، لانی کس نے تھی؟ جبریل نے۔ جبریل سجدے میں گر گئے، اور اکیلے جبریل نہیں، پوری فرشتوں کی جماعت سجدے میں گر گئے، کانپ رہے ہیں، لرزہ آری ہے، سجدے میں ہے۔ یا اللہ قرآن کی آیت تو آ رہی ہے، اس کا رعب اتنا ہے اٹھائیں گے کیسے؟ اس کا دبدبہ اتنا ہے اٹھائیں گے کیسے؟ یا اللہ تو خاص اذن اور اجازت دے کہ ہم تیرے قرآن کی کلام کی آیت کو اٹھا سکے۔ رب کا خاص حکم آتا ہے، جبریل سجدے سے اٹھتے ہیں، ایک آیت کو پکڑتے ہیں، سینے مصطفیٰ پر آتے ہیں، لیکن پوچھنا یہ چاہتا ہوں ایک آیت کا رعب اتنا ہے کہ جبریل سجدے میں ہے، اور جبریل ہیں کون؟ نگاہ مصطفیٰ پر قربان جائیے، حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل کو اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ حضور کیسا ہے جبریل؟ فرمایا 600 پر ہیں جبریل کے، اور ایک پر کا کنارہ اگر جبریل کائنات کے 14 طبق پر مارے تو کائنات کے 14 طبق کو جبریل اپنے پر کا کنارہ بنا کر روئی بنا کر اڑا سکتا ہے۔ یہ جبریل کی پاور ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت کے سامنے جبریل بھی کانپ رہے ہیں۔ رب کا حکم ملتا ہے، ایک آیت لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں۔ اگر قرآن کی ایک آیت کا رعب وقار اور دبدبہ اتنا ہے تو کیا کہنا سینے مصطفیٰ پر جس پر قرآن کی ایک آیت نہیں پورا قرآن آمینہ کے ڈھال کے سینے پر اترا ہے۔ متی متی بول بول، متی متی بول بول، دار حق نبوت، میزان قرآن، میزان صاحب قرآن۔ اس قرآن کی اثر انگیزی دیکھیے، اس کی تاثیر دیکھیے۔ ہم تو چونکہ پڑھتے ہی رمضان میں،
میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ تو متقی لوگ سارے بیٹھے، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ ہم رمضان میں کھولتے ہیں قرآن، اس کا غلاف اتارا، گرد صاف کی، پڑھ لیا، پھر لپیٹ کر رکھ دیا کہ اب اگلے رمضان میں انشاءاللہ پھر کھولیں گے اس کو۔ لیکن جنہوں نے قرآن سمجھ کر پڑھا، تو فیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اور ان کا تعلق ہے یمن کے قبیلہ دوس کے ساتھ۔ اور اگر قبیلہ دوس کا تعارف کرواؤں تو اتنی بات کافی ہے، وہ قبیلہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ ہے۔ قبیلہ دوس کے سردار طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں میں یمن سے مکہ مکرمہ آیا، سرکار نے اعلان نبوت کیا تھا، مجھے عرب کے سرداروں نے کہا یہاں ایک نوجوان ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کی بات نہیں سننی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا جو اس کی بات سنتا ہے نا وہ اس کا ہو جاتا ہے، اور کئی عرب کے گھروں کے اندر بیوی مسلمان ہے تو شوہر کافر ہے، باپ مسلمان ہے تو بیٹا کافر ہے، گھروں میں لڑائیاں پڑ گئی ہیں، اس لیے اس کی بات نہیں سننی۔ عمر دوسی کہتے ہیں میں بڑا ڈر گیا، اتنا ڈرا کہ میں نے کپڑا پھاڑ کر کانوں کے اندر ٹھونس لیا کہ اس نبی کی آواز میرے کانوں میں داخل نہ ہو جائے گی۔ اتنا ڈرایا عرب والوں نے۔ اب وہ حضرت طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں میں حرم کعبہ طواف کے لیے گیا، میں نے وہاں ایک شخص کو طواف کرتے ہوئے دیکھا، اس کا حسن بتاتا تھا اتنا سونا پہلے بھی کوئی نہیں آیا، اور اتنا سونا اس کے بعد آئے گا بھی، اتنا سونا کسی ماں نے جنم نہیں تھا۔ جب میں نے دیکھا نا تو میرے دل نے کہا محمد اسی کو کہتے ہیں، اس کا حسن بتاتا ہے یہی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنے آپ سے کہا تیری ماں تجھے روئے اور کانوں سے روئی نکال، سن تو صحیح پڑھ کیا رہے ہیں اور سن تو صحیح کہہ کیا رہے ہیں۔ تو فیل بن عمر دوسی کہتے ہیں میں نے کانوں سے روئی نکالی کہ چلو تھوڑا سا سن تو لیتا ہوں، میں خود عرب کا بہت بڑا شاعر بھی ہوں، کلام لکھتا بھی ہوں، مجھے پتا ہے کلام کی خامی اور نقصان کیا ہوتا ہے، فائدہ کیا ہوتا ہے، سن تو لوں مجھ پر کون سا اثر کرنا ہے، یہ تو مجھ تک ہے میں اس کا اثر قبول کروں یا نہ کروں۔ تو فیل بن عمر دوسی کہتے ہیں میں تھوڑا آگے بڑھا نا تو میں نے سنا رب کا نبی قرآن پڑھ رہا تھا، وہ قرآن کی ایک آیت میں نے سنی تو یہاں نہیں وہاں جا کر لگی، تو میں تھوڑا قریب ہوا اور میں نے کان سے روئی نکال کر پھینک دی، میں نے کہا سنوں تو صحیح۔ پھر وہ نبی چلے تو میں ان کے پیچھے پیچھے چلا جہاں تک کہ اس نبی کے کاشان اقدس میں پہنچا، اور میں نے ان سے کہا وہ حرم کعبہ کا طواف کرتے ہوئے آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا وہ ہماری مقدس کتاب ہے جس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا ذرا مجھے بھی تو سنائیں وہ قرآن کیسا ہے، اس کی آیات کو ذرا مجھے بھی تو سنائیں، وہ قرآن جو آپ پڑھ رہے تھے۔ سرکار نے پھر قرآن پڑھا تو فیل بن عمر دوسی کہتے ہیں میں نے کہا مجھے مکے والوں نے بڑا ڈرایا تھا، لیکن اگر قرآن اتنا سونا ہے تو اے نبی ہاتھ آگے کریں میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ ہم اپنے نبی کے، ہم سونے نبی کے، ہم پیارے نبی کے، تار حق نبوت۔ اب وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا سرکار ایمان تو میں لے آیا، ایمان میں لے پہ گئے ہو سارے، ایمان میں لے آیا، اب کوئی مجھے نشانی دیں جو میں اپنے قبیلے والوں کو دکھاؤں۔ حضور نے فرمایا یا اللہ ان کو کوئی نشانی دے جو قبیلے والوں کو دکھائیں۔ فرماتے ہیں میرا چہرہ اتنا نور علی نور ہوا۔ جب میں اپنے قبیلے پہنچا تو میں سوچنے لگا اگر لوگ میرا چہرہ دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ اس کا چہرہ بگڑ گیا ہے، تو میں نے کہا یا اللہ اس نور کو کہیں اور منتقل کر۔ تو حضرت عمر دوسی کہتے ہیں میری لاٹھی جو ہاتھ میں تھی اس سے نور کی شعائیں پھوٹنے لگی، وہ نور چہرے سے لاٹھی میں منتقل ہوا۔ کہتے ہیں قرآن کی برکت سے اپنے قبیلہ دوست کے 700 خاندانوں کو، جن میں حضرت ابو ہریرہ بھی شامل ہیں، 700 خاندانوں کو لے کر مصطفیٰ کریم کے قدموں میں آیا۔ قرآن کی برکت سے قبیلہ دوست کے 700 گھروں نے کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ یہ قرآن ہے، اس کی تاثیر دیکھیے۔ آج مغرب کس منہ سے باتیں کر رہا ہے قرآن کو جلانے کی اور قرآن کی توہین کی؟ جو جرمنی کا ایک فلسفی تھا اور ریفارمر تھا، وہ چاہتا یہ تھا کہ عیسائیت کے اندر بھی اصطلاحات ہونی چاہیے۔ اس نے سائنس کی خاطر اسپین کا سفر کیا، توجہ ہے آپ کی؟ اسپین پہنچا سائنس پڑھنے کے لیے۔ جب اسپین پہنچا سائنسی تجربات کرنے لگا تو ایک مسلمان نے قرآن مجید کا ایک جرمن زبان کے اندر ٹرانسلیٹ کیا ہوا ترجمہ قرآن اس کو دیا، کہا اگر فرصت ملے تو یہ قرآن ہے اس کو بھی ذرا پڑھ لینا، یہ جو سائنسی تجربات تم کر رہے ہو
قرآن بھی پڑھنا، پھر دیکھنا کہ قرآن کیا کہتا ہے سائنس کے بارے میں۔ وہ کہتا ہے جب میں نے قرآن کھولا، ڈاکٹر تھا، پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کی ڈگری تھی، وہ کہتا ہے جب میں نے قرآن پڑھا تو پی ایچ ڈی کی ڈگری کو نیچے رکھ کر قدم سے روند کر کہا ڈگری کا کیا فائدہ جو سائنس اتنے سال لگا کر پڑھی ہے، وہ 1400 سال پہلے قرآن بیان کر چکا ہے صاحب۔ وہ قرآن نے پہلے بیان کر دیا، جو تجربے ہم کر رہے ہیں، جو سائنسی ایجادات ہم نے کی، وہ تو قرآن نے بیان کر دی۔ وہ کہتا ہے ایک واقعہ معراج سے 100 سائنس کے معجزے نکلتے ہیں۔ فیکس مشین ہم نے آج بنائی، معراج پہلے ثابت کر رہی ہے۔ سیٹلائٹ کا نظام آج بنا، قرآن پہلے معراج کی صورت میں بیان کر رہا ہے۔ آسمانوں کا سفر، چاند تک پہنچنا، سورج تک جانا، یہ سائنس نے آج ثابت کیا، قرآن پہلے بیان کر رہا ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ قرآن اٹھایا، جرمنی واپس آ گیا، اس نے عیسائی پادریوں کو چیلنج کر دیا۔ اس نے کہا یہ غلاظت اور گندگی میں پھنسے ہوئے ہو، نکلو غلاظت سے اور گندی سوچ سے، آؤ قرآن کا دامن تھامو۔ قرآن پکڑو، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو تو آؤ قرآن سے تعلق جوڑ لو، قرآن کے ساتھ اپنا دامن وابستہ کرو۔ عیسائی پادریوں کی بیٹھک ہوئی، پاپا جو ان کا بڑا پوپ تھا اس نے فیصلہ کیا اس کو آگ کے اندر ڈال دو۔ یہ قرآن کی بات کرتا ہے، عیسائیت چھوڑنے کی بات کرتا ہے۔ اب وہ بھی مسلمان نہیں ہوا، جرمن ہے، اس کو آگ کی حدت اور شدت پہنچی، لوہے کی کنگیاں اس کے جسم پر رکھ کر اس کی چمڑی کو دھیرا جا رہا تھا، تو اس نے اپنے عیسائی پادریوں سے مخاطب ہو کر کہا تم غلط فہمی میں ہو، تم نے سمجھا یہ تورات، زبور اور انجیل ہے جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہے، نہ یہ قرآن ہے جو میرے دل کی گہرائیوں میں اترا ہے۔ چمڑا ادھیر دو گے، دل کی گہرائیوں سے قرآن کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ اور اس قرآن کی اثر انگیزی دیکھیے، توجہ ہے آپ کی؟ کوئی ذوق نہیں آ رہا آپ کو؟ اس لیے کہ قرآن کے ساتھ اس طرح تعلق ہمارا جڑا ہی نہیں جس طرح ہمیں جوڑنا چاہیے۔ الٹرا ساؤنڈ مشین بن گئی، عرب کے شہر دمام کے اندر کانفرنس ہوئی، وہاں ایک ڈاکٹر آیا جس نے الٹرا ساؤنڈ مشین کی ایجاد کے اندر اس کا ہاتھ تھا، اور اس نے اپنے مسلمان ہونے کی کہانی اب بیان کر رہے ہیں، آپ توجہ رکھے، اور وہ میں قرآن سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون سی آیت پڑھ کر وہ مسلمان ہوا۔ وہ کہتا ہے جب الٹرا ساؤنڈ مشین بن گئی تو سائنس کی دنیا کے اندر بڑا انقلاب برپا ہوا۔ کیسے؟ اس نے کہا ہم نے الٹرا ساؤنڈ مشین کے ذریعے دیکھا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کن کن مرحلوں سے گزرتا ہے۔ پہلے وہ پانی کا قطرہ ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، 9 ماہ بعد جب وہ ماں کے بطن سے باہر آتا ہے تو کن کن مرحلوں سے گزر کر آتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ مشین سے ہمیں پتا چلا، لیکن وہ کہتا ہے جب ہم نے جشن منایا، سائنس کی دنیا کے اندر انقلاب آ گیا، الٹرا ساؤنڈ مشین بن گئی، انسان کن کن مرحلوں سے گزرتا ہے سب پتا چل گیا، بڑا جشن ہوا۔ تو اس جشن کے دوران ایک مسلمان نے کہا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے نہیں پڑھا۔ اس نے کہا ہمارے نبی کے سینے پر نازل ہونے والا قرآن بھی پڑھو ذرا۔ تم الٹرا ساؤنڈ مشین بنا کر اس بات پر خوش ہو کہ انسانی تخلیق کے سارے مرحلے پتہ چل گئے، ذرا قرآن بھی تو پڑھو کھول کر۔ وہ کہتا ہے میں نے کہا قرآن میں کیا ہے؟ تو اس نے قرآن کی یہ سورہ مومنون 18واں پارہ کھول کر دیا۔ اس نے کہا یہ آیت پڑھو ذرا۔ اب یہ آیت اس کو دی گئی، آیت ہے 12 اور 13 نمبر آیت، 14 نمبر آیت۔ کہا یہ آیتیں پڑھو۔ اب وہ کہتا ہے جب میں نے آیتیں پڑھی قرآن کی تو قرآن نے بیان کیا ہے، پہلی بات قرآن نے یہ کی کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی، پھر آگے نسل انسانی کیسے چلی یہ قرآن کی آیتیں بیان کر رہی ہیں۔ 7 مرحلے قرآن کی آیت کے اندر بیان کیے کہ انسان پہلے پانی کا قطرہ ہوتا ہے، وہ ماں کے رحم میں ٹھہرتا ہے، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر وہ بوٹی بنتا ہے، بوٹی سے ہڈی بنتا ہے، ہڈیوں پر گوشت چڑھتا ہے، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ 7 مرحلے قرآن نے بیان کیے۔ وہ کہتا ہے جب میں نے قرآن پڑھا تو میں نے اپنے عیسائیوں کو، سائنسدانوں کو کہا الٹرا ساؤنڈ مشین بھی توڑ دو، اس مشین کو توڑ دو۔ جس بات پر تم فخر کر رہے ہو کہ ہم نے الٹرا ساؤنڈ مشین پہ بنا دی ہے، وہ 14 صدیاں پہلے مسلمانوں کا نبی سب کچھ بیان کر گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میدان مصطفیٰ، امت سنت۔ کہا وہ 14 صدیاں پہلے سب کچھ قرآن نے بیان کر دیا۔ 7 مرحلے انسانی تخلیق کے
साइंसदानों ने पूछा कैसे, अब तवज्जो रहे, उसने कहा तुमने ये तो बनाया बताया ही नहीं कि इंसान पैदा कैसे हुआ। कुरान तो ये भी बता रहे कि इंसान मिट्टी से बना है। तुमने ये तो बताया ही नहीं कि इंसान की इब्तिदाई शक्ल क्या होती है। कुरान तो ये भी कहता है कि वो पहले पानी का मादे का एक कतरा होता है जो माँ के रहम में ठहरता है, फिर वो गोश्त का लोथड़ा बनता है, फिर वो बोटी बनता है, फिर हड्डी बनता है, हड्डियों पर गोश्त चढ़ता है, फिर उसमें सांस फूकी जाती है। अब उसने एक और कमाल की बात की, सोए हुए भी जागो जरा। उसने कहा कुरान ने तो इतना ही बयान किया, साहिबे कुरान ने यह भी बताया कि वो बोटी की सूरत में कितने दिन रहता है, वो नुत्फे की सूरत में कितने दिन रहता है। वो नबी ने तो यह भी बताया कि वो हड्डियों की सूरत में कितने दिन रहता है। वो कहता है अगर 14 सदियां पहले जब अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं थी, माइक्रोस्कोप नहीं थी, अगर मदीने की चटाई पर बैठकर कोई बयान कर रहा था तो कुरान भी सच्चा है, कुरान वाला नबी भी सच्चा है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, फैज़ाने कुरान, फैज़ाने साहबे कुरान। जब उसने कुरान की आयतें पढ़ी तो उसने कहा उन्होंने, उस नबी ने माइक्रोस्कोप से देखा होगा। लोगों ने कहा ये 14 सदियां पहले की बात कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप नहीं था, अल्ट्रासाउंड नहीं था, हाँ निगाहे मुस्तफा की ताकत थी जिस नबी ने देखकर बताया ये मुद्दत होगी माँ के बदन के अंदर। तो उसने कहा अगर ये बात है अल्ट्रासाउंड के बगैर, खुर्दबीन के बगैर एक नबी मदीने की चटाई पर बैठकर सच्ची खबरें दे रहा है जो 1400 साल बाद साइंस बता रही है, वो नबी भी सच्चा है, उसके सीने पर उतरने वाली किताब भी सच्ची है। अब ये किताब मुकद्दस, मौला अली कहते मैं हुजूर के पास आया, मैंने कहा सरकार बताइए अगला जो दौर आ रहा है क्या होगा। हुजूर ने फरमाया अली फितने आएंगे, फितने, रोज नया फितना, कभी रोशन ख्यालों का फितना, कभी लिबरल ज़दा का फितना, कभी किसका फितना, कभी किसी बदमज़हब का फितना, कभी किसी दीन मुखालिफ का फितना। और फितने इस तरह आएंगे अली जिस तरह बारिश में सैलाब का पानी आता है या जिस तरह इंसानी रगों के अंदर खून दौड़ता है, इस तरह फितने आएंगे कसरत के साथ। अब तवज्जो रहे, मौला अली ने कहा मल मखरजु मिनहा या रसूल अल्लाह, हुजूर ये फरमाइए इन फितनों से निकलेंगे कैसे। अगर फितनों की खबर आप दे रहे हैं तो फितनों से निकलने का तरीका भी आपके पास होगा। पता है सरकार ने क्या फरमाया, फरमाया ए तसिम बिकिताबिल्लाह, अली अगर फितनों से बचना चाहते हो कुरान को मजबूती से पकड़ लेना, ये फितने तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और फरमाया अली जानते हो कुरान कैसी किताब है। अर्ज क्या हुजूर कैसी, फरमाया पहले वालों की खबर भी देती है, बाद वालों की खबर भी देती है, और अली जो कुछ तुम्हारे दरमियान होता है उसका फैसला भी कुरान करने वाला है, उसके फैसले कुरान में लिखे हुए हैं। फिर फरमाया अल कुरान हब्लुन, फरमाया अली कुरान तो रस्सी है, रस्सी। मौला अली कहते हैं इस बात की समझ नहीं कि कुरान कैसे रस्सी है। थोड़ा अरसा गुजरा, सरकार मस्जिद नबवी में आए, अब बात सुननी और सर धुनने जरा जुम्मतुल वदा की इन अलविदाई लम्हात के अंदर चस आएगी आपको बात की हमारे नबी ने रिश्ता हमारा कहां जोड़ दिया। मौला अली कहते हैं सरकार आए मस्जिद नबवी में और हुजूर ने फिर यही बात फरमाई कि कुरान रस्सी है। सहाबा ने पूछा हुजूर कैसी रस्सी है, अब जरा सुनिए। हुजूर ने फरमाया ऐसी रस्सी है इसका एक सिर्रा खुदा के हाथ में है, एक सिर्रा खुदा के हाथ में है। अर्ज किया हुजूर दूसरा कहां है, फरमाया दूसरा सिर्रा मैंने अपने गुलामों के हाथ में पकड़ाया हुआ। फरमाया मैंने तुम्हारा ताल्लुक कुरान की वजह से रब से जोड़ दिया है। कुरान रस्सी है, एक सिर्रा है खुदा के हाथ में, दूसरा है मेरे गुलामों के हाथ में। फरमाया खुदा नहीं छोड़ेगा, खुदा नहीं छोड़ेगा रस्सी का सिर्रा, ये मेरे गुलाम हैं, कभी छोड़ देते हैं कभी पकड़ देते हैं। फरमाया अगर कुरान की इस रस्सी को मजबूती से पकड़ लोगे, दांतों की जड़ों की जैसी मजबूती से पकड़ लोगे, फरमाया अली मैं गारंटी देता हूं जिसने कुरान का दामन थाम लिया ना वो हलाक होगा ना कभी गुमराह होगा, जिसका रिश्ता कल्ब कुरान से। इस कुरान ने रब से मिलाया हुआ है। और एक और चस की बात सुनाऊं आपको। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं एक दिन मैंने सरकार से पूछा कभी कभी दिल करता है अल्लाह से बातें करें, अल्लाह से। सरकार ने फरमाया मुश्किल नहीं है, कर सकते हो अल्लाह से कलाम, अल्लाह से बातें हो सकती हैं। अर्ज के हुजूर कैसे,
فرمایا قرآن پڑھا کرو، قرآن کھولو، قرآن پڑھو۔ قرآن پڑھنا اس طرح ہے جس طرح تم اپنے رب سے کلام کر رہے ہو، رب سے بات کر رہے ہو، اس کا کلام ہے، اس کا کلام پڑھو تو تم رب سے کلام کر رہے ہو، اور یہ شرف تمہیں عطا کیا، اور فرمایا یہ شرف بھی تمہیں ملا کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو فرشتے آتے ہیں تمہارے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے۔ داؤد علیہ السلام جب زبور کو پڑھتے تھے تو کائنات کی ساری مخلوق سنتی تھی، صرف فرشتے نہیں آتے تھے۔ فرمایا میرے غلاموں تم قرآن پڑھتے ہو تو فرشتے بھی آ کر سنتے ہیں۔ اب حضور فرماتے ہیں جس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، ایک آیت پڑھی، دو پڑھی، تین پڑھی، پورا قرآن پڑھا، ناظرہ پڑھا یا زبانی پڑھا، حضور فرماتے ہیں پڑھتا تھا اٹک اٹک کے، روانی نہیں تھی، مسلسل لگاتار نہیں پڑھ سکتا تھا، اٹک اٹک کر پڑھتا تھا، آتا تھا پڑھنا، فطرتی طور پر زبان میں مسئلہ تھا۔ رب فرماتا ہے مجھے پیار ہی بڑا آتا ہے ایسے بندے پر، وہ پڑھ نہیں سکتا پھر بھی پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رب فرماتا ہے میں اس کو دگنا اجر دیتا ہوں، ایک قرآن پڑھنے کا اور ایک کوشش کرنے کا اجر دے رہا ہوں، کہ زبان کے اندر اٹک رہا ہے لیکن پھر بھی پڑھ رہا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں جس نے ایک آیت پڑھی کل میدان حشر کا منظر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ماں باپ اولاد سے کہیں گی تو کون، اور اولاد ماں باپ سے کہے گی تو کون، دوست یار ساتھ بیٹھ کر جینے مرنے کی قسمیں کھانے والے کام، بولو ذرا، کام نہیں آئیں گے، وہاں صرف اللہ والوں کی دوستی کام دے گی۔ یہ یار دوست وہاں کام نہیں آئیں گے، پہچانیں گی نہیں تو کون میں کون، نفسی نفسی، ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہے، جان کے لالے پڑے ہیں، سورج سوا نیزے پر ہے، پیاس سے زبانیں باہر ہے، جہنم بھی ہے، پل صراط بھی ہے، میزان بھی ہے، سب کچھ سامنے ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب قبریں پھٹیں گی نا، بندہ مومن قبر سے نکلے گا، ایک بندہ سامنے کھڑا ہوگا، وہ اس کو کہے گا آجا میرے پیارے آجا، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ قبر سے نکلے والا بندہ مومن اس سے پوچھے گا ہے کون تو؟ کہا مجھے نہیں جانتا، کہا نہیں جانتا، میں وہ ہوں جس نے تجھے روزے رکھوائے تھے، میں نے تجھے بتایا تھا کہ روزے فرض ہیں، تو نے گرمیوں میں بھی مجھے پڑھ کر روزے رکھے، میں تجھے راتوں کو جگاتا تھا، میں نے تجھ سے کہا تھا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اللہ والے راتیں جاگ کر گزارتے ہیں، راتیں تو نے جاگ کر گزاری مجھے پڑھ کر، مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں؟ کہا نہیں، کہا میں قرآن ہوں جسے تو پڑھا کرتا تھا۔ آج کیسے آنا ہوا؟ کہا تیری پریشانی دور کرنے آیا، تمہیں پریشان نہیں ہونا، ماں باپ نہیں پہچانتے کوئی مسئلہ نہیں، اولاد نہیں پہچانتی مسئلہ نہیں، دوست یار چھوڑ گئے، بھائی چھوڑ گئے، بہنیں چھوڑ گئی، میدان حشر کی گرمی ہے، جنت جہنم بھڑک رہی ہے، پل صراط ہے، میزان ہے، پریشان نہ ہو، بس تو میرے ساتھ چل۔ حضور فرماتے ہیں قرآن اس کا ہاتھ پکڑ اس کو ساتھ لے جائے گا، اس کو میدان حشر میں لے جا کر پتہ کیا کہے گا؟ توجہ ہے آپ کی؟ نہیں ہے، ذرا بلند آواز سے کہیں تو میں دوں گا۔ حضور فرماتے ہیں وہ قرآن اس سے کہے گا ذرا سجا ہاتھ آگے کر، وہ دائیں ہاتھ آگے کرے گا، قرآن اپنے پڑھنے والے کے دائیں ہاتھ پر الملک و بادشاہت اس کے ہاتھ پر رکھ دے گا، پھر اس سے کہے گا اب ذرا بایاں ہاتھ آگے کر۔ حضور فرماتے ہیں قرآن کے کہنے پر قرآن پڑھنے والا اپنا بایاں ہاتھ آگے کرے گا، الخلد علی شمالہ، حضور فرماتے ہیں وہ جنت کو اٹھا کر اس کے بائیں ہاتھ میں رکھ دے گا، کہے گا لے بادشاہت بھی لے اور جنت بھی لے کیونکہ تو قرآن پڑھا کرتا تھا۔ عرض کیا حضور بات ختم؟ فرمایا نہیں، وہ اس کہے گا کہ یہ تھوڑا سا کام رہتا ہے میرے ساتھ چل۔ اب وہ کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں ساتھ لے جا کر تاج العزت والوقار، وہ عزت اور وقار کا تاج اٹھا کر اس کے سر پر رکھے گا، اس سے کہے گا یہ قرآن کی برکتیں ہیں، تو قرآن پڑھا کرتا تھا۔ توجہ ہے حضرات؟ وہ کہے گا اب مجھے اجازت ہے، وہ کہے گا نہیں ابھی نہیں، تو نے قرآن پڑھا ہے، قرآن کا اعزاز ابھی ختم نہیں ہوا، تجھے ایک اور چیز بھی دیتی ہے، وہ کہے گا اب کیا ہے؟ وہ کہے گا تو میرے ساتھ چل۔
میں نے تجھے بادشاہت بھی دے دی، عزت اور وقار کا تاج بھی دیا، جنت بھی دی، اب ہم چلیں گے جنت کی سیڑھیوں کی طرف، جنت کے درجات کی طرف۔ تو حضور فرماتے ہیں وہ قرآن اس کو جنت کے درجوں کے پاس لے جائے گا، وہاں جا کر کیا کہے گا؟ اس سے کہے گا وہ جو قرآن تو نے مجھے پڑھا تھا نا، اب یہاں پھر قرآن پڑھ۔ وہ کہے گا کیسے؟ وہ کہے گا قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ جہاں تو قرآن کی آخری آیت پڑھے گا وہ جنت کے اندر تیرا آخری ٹھکانہ ہوگا، وہ جنت کے اندر تیری آخری منزل ہوگی۔ جب تو کل مجھے نہیں بھولا تو میدان حشر میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ حضور فرماتے ہیں قرآن بھی شفاعت کرے گا، آواز نہیں آئی، رمضان بھی شفاعت کرے گا، روزے شفاعت کریں گے، چھوٹے بچے والدین کی شفاعت کریں گے۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، قرآن بھی شفاعت کرے گا، بچے بھی والدین کی شفاعت کریں گے، رمضان بھی کرے گا، تو پھر جو حضور کا مقام شفاعت ہے وہ خاصیت تو نہ ہوئی؟ کیونکہ قرآن بھی کر رہا ہے، رمضان بھی کر رہا ہے، تو حضور بھی کریں گے، تو یہ ساری چیزیں کریں گی تو حضور کی خاصیت کیسے ہوئی؟ ایک بات یاد رکھنی ہے، آمنہ کا لال پھر آمنہ کا لال ہے، اور میرا نبی پھر میرا نبی ہے۔ فرمایا قرآن اس کی شفاعت کرے گا جس نے قرآن پڑھا، رمضان اس کی شفاعت کرے گا جس نے روزے رکھے، اور بچے اس کی شفاعت کریں گے جو اس کے ماں باپ ہیں۔ اور آمنہ کا لال کس کس کی شفاعت کرے گا؟ فرمایا آمنہ کے لال کی شفاعت کی ایک ہی حد ہے، وہ حد کیا ہے؟ وہ قرآن نے بیان کی، کہا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ فرمایا حبیب پیارے ساری حدیں اٹھا کر ایک حد باقی رکھی ہے، وہ تیری رضا ہے۔ جب تک تو راضی نہیں ہوگا تو بخشواتا جا، ہمیں بخش کر جنت میں داخل کرتا ہے۔ اب وہ قرآن کہتا ہے، آخری بات آپ حضرات سے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کرم والے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ نعمتیں تو اس کی کھا رہا ہے اور اس کی نعمتوں سے تو لطف اندوز ہوا، کس چیز میں دھوکے میں ڈالا کہ وہ کرم والا ہے، کریم ہے، وہ تجھے کہے گا کچھ نہیں، وہ کرم والا جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ میں جس بات کے پس منظر میں یہ بات کر رہا ہوں، ایک تو شکر ادا کریں اس ماہ رمضان کے اندر ہمیں گزشتہ رمضان والی کیفیت نہیں دیکھنی پڑی، اور دوسری بات جو تاک راتیں رہ گئی ہیں، قرآن کا دامن تھام کر آپ بھی میں بھی اللہ سے معافی مانگے۔ آپ اس چیز کو معمولی نہ سمجھیں، کئی سالوں تک یہ کورونا ہماری جان چھوڑنے والا، اور جب کئی سالوں تک نہیں چھوڑے گا تو خدا را سوچئے روح کانپ جاتی ہے۔ بچوں کی تعلیم کدھر گئی، کاروبار کدھر گئے لوگوں کے، غریب آدمی کی روزی روٹی کا کیا بنے گا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے وہ جو دنیا کا شفا خانہ ہے حرم کعبہ، اس کے دروازے بند پڑے ہیں، مسجد نبوی کے دروازے بند ہیں۔ یہ جو ماسک ہم پہنتے ہیں کوئی ایسی بات تو نہیں، ہم نے مل کر خدا کے ہاں کوئی ایسا جرم کر دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں؟ خدا را ویکسین بن گئی ہے، لوگوں کو لگے گی، شفا بھی مل جائے گی، لیکن میں اتنی بات جانتا ہوں جب تک وہ رب راضی نہیں ہوگا، اس کی قدرت نہیں چاہے گی، یاد رکھیں یہ بیماری ہماری جان چھوڑنے والی۔ ویکسین لگوائیں، ماسک پہنیں، احتیاط کریں، سب سے بڑا کام یہ کریں اس رب سے معافی مانگے جو کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ انسان تو نے کیا سمجھا تھا؟ تو سائنس بنا کر خدا بن بیٹھا، نہیں، رب کی قدرت ہر چیز پر طاقت اور فوقیت رکھتی ہے۔ اس لیے الوداعی گھڑیوں کے اندر توبہ کریں، اگلا سال رمضان کا آئے تو مسجد نبوی کی بہاریں کھلی ہوئی ہوں، حرم کعبہ کے دروازے کھلے ہوں، اور جس نے حرم کعبہ کی تمنا ہے اس کو سجدے ماہ رمضان میں حرم کعبہ کی دیواروں میں نصیب ہو، مدینہ طیبہ کی وہ افطاریوں نصیب ہو، اور سبز گنبد خضرا کے جلووں سے اس کی آنکھیں بھی ٹھنڈے ہوں، سینے بھی ٹھنڈے ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔